الہامی پاور ہے عوامی، دستور الہامی پاور ہے عوامی، پاور ہے عوامی، نبیوں کی سیاست، جذبوں کی صداقت، دستور الہامی یعنی کہ بھرپور ایک ٹیم بننے کی صورت میں اس میں کیا برکتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے اب بھائی عبدالحمید بھی گفتگو کریں گے، سجاد بھائی بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر آخر میں یاد رکھیے گا کوئی بھائی بھی بغیر کھانا یہاں سے کھائے نہیں جائے گا، کیونکہ عبدالحمید بھائی کی طرف سے دعوت ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں دعوت دیتا ہوں عبدالحمید بھائی کو کہ آئے اور آپ سے ہم کلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ میں کچھ علاقائی مسائل پر جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ چاہوں گا کہ کس طرح جو ہے وہ کیماڑی کے اس سے پہلے جتنے بھی لیڈران تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا تحریک انصاف سے یا کسی بھی دوسری جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں، تو میں ان کے پہلے پرانے حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کے موجودہ جو ہے وہ حالات رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ کچھ ٹائم پہلے تک نام لینا اچھی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے تو آپ ان کا رہن سہن دیکھتے تھے۔ آج سے جب وہ ایم این اے نہیں بنے تھے تو رہتے کہاں تھے جی؟ پیچھے کمپاؤنڈ میں رہتے تھے، پانجری پاڑا اور کچھی پاڑا میں۔ پھر جب ایم این اے بن گئے تو پھر اس کے بعد کہاں گئے جی؟ بورڈ بیسن اور کلفٹن چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایم این اے بنے تو پھر اس کے بعد ان کی فیملی کہاں شفٹ ہو گئی جی؟ امریکہ کے اندر شفٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے ہمارے ایم پی اے صاحب تھے، وہ ٹیپ کا کام کرتے تھے۔ کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ میڈیسن کا کام کرتے تھے، میڈیکل اسٹور کا کام تھا۔ تو اس کے بعد جب ان کے ہاتھ میں اختیارات آئے، معاملات آئے، تو وہ کہاں چلے گئے جی؟ کسی نے جی اپنی مل بنا لی، اسٹیل مل بنا لی، کسی نے آٹے کی فیکٹری لگا لی، تو کوئی چائے کا کام کرتا تھا تو انہوں نے بلڈنگیں بنا لی۔ یہ سارے حلال کاروبار ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی بات کرنا نہیں چاہیں گے، لیکن جتنی تیزی سے یہ لوگ ڈیولپ ہوئے اور ان کی جائیدادیں ڈیولپ ہوئی ہیں اور اتنے زیادہ یہ لوگ مینج ہوئے، تو کیا بتائیے آپ کیماڑی کی عوام بھی اتنی زیادہ مینج ہوئی ہے؟ کیماڑی کے مسائل اتنے زبردست طریقے سے کیا اتنی تیزی کے ساتھ حل ہوئے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ ان کی پراپرٹیاں بنی ہیں؟ کوئی میرا بھائی بتا سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فیکٹری کا مالک بنتا چلا گیا، تو کوئی بلڈنگوں کا مالک بنتا چلا گیا، تو کسی کو سوسائٹیاں یاد آ گئی۔ اختیارات سے پہلے تو نہ کسی کے پاس سوسائٹی تھی، نہ بلڈنگیں تھیں، نہ فیکٹریاں تھیں، نہ کوئی ایسے معاملات تھے۔ کیماڑی کی عوام کی حالت یہ ہے، پہلے پانی آتا تھا آپ کے پدر گراؤنڈ تک، پھر پانی آیا آپ کے آہستہ آہستہ کچھی پاڑے تک آیا، کچھی مسجد تک، پھر کچھی مسجد سے سکڑتے اب پانی کی حالت ہے کہ پونا والا سے آگے پانی غائب ہے اور پونا والا بھی غائب ہے۔ بجلی کے معاملات یہ ہے کہ 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، ہم لوگ دیکھتے تھے کہ پورا کیماڑی 3-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں باہر ہوتا تھا، احتجاج کرتا تھا۔ اب کیا حالت ہے؟ اب آپ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دو، لوگ اتنے مایوس ہو گئے ہیں، اتنے لوگوں میں ان کا دل بھرایا لوگوں کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب پرواہ نہیں ہے کہ بجلی آئے نہ آئے، لوگ تھک گئے خدا کی قسم۔ اتنے زیادہ حالات کیماڑی کے مسائلستان بنے ہوئے کہ لوگ تھک گئے ہیں، لوگ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ یار ہم پچھلے 75 سالوں سے نہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا سنتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کہ پاکستان مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ کس دور سے بھائی؟ نازک ترین دور سے اور مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ آپ بتائیے کبھی کوئی آپ کو ایم پی اے کا بچہ، ٹاؤن ناظم کا بچہ، ایم این اے کا بچہ کبھی گیس بھرواتے ہوئے نظر آیا؟ پانی لیتے ہوئے نظر آیا؟ کبھی لائنوں میں کھڑا ہوا نظر آیا ہے؟ بالکل بھی نہیں آیا بھائی۔ ان کو ان معاملات سے سروکار ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں 2 نمبر طریقے سے۔ ان کو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے کہ کیماڑی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کے معاملات خراب ہیں، پانی نہیں آ رہا، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ وہ چاہیں گے کہ پانی مزید خراب ہو۔ بھائی کیوں خراب ہو؟ کیونکہ بھائی آئل ٹینکر والے ان کے اپنے ٹھیکے والے بندے۔ اب ٹاپو اور مسان روڈ میں یہی ہو رہا ہے، پانی آ سکتا ہے، پانی بہت ہے، لیکن پانی دیں گے نہیں۔ کیوں نہیں دیں گے جی؟ پانی ٹینکر کے ذریعے آئے گا۔ بھائی جو پانی ٹینکر کے ذریعے آ سکتا ہے وہ لائنوں کے ذریعے بھی تو آ سکتا ہے نا، پانی ہے نا۔ پانی کو آپ ٹینکر کے ذریعے لے کے جاؤ یا لائن کے ذریعے لے کے جاؤ، وہ تو کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے آپ کو الجھا کر رکھنا ہے، انہوں نے آپ کو ٹینکر کے ذریعے دینا ہے، خریدنے پر مجبور کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹھیکیدار ان کے اپنے بندے ہیں۔
اب پورے ٹاپو کے اندر اور ہماری UC8 والی جو پٹی ہے اور مسان والے جتنے بھی علاقے ہیں، آپ کو پتہ ہے مسجدوں کا پانی بھی بک رہا ہے وہاں، اور یہ 100% ہماری شور ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو تو چھوڑو جو ان کے نام پر KMC سے آتا ہے اور یہاں وہاں سے، مسجدوں کا پانی بھی وہ نہیں چھوڑ لے، ایسے بھیڑیوں نما لوگ جو ہے نا یہاں پر آ کر مسلط ہیں۔ پھر اسی طرح گیس کا بھی معاملہ ہے، جو گیس سلنڈر میں آ سکتی وہ لائن میں کیوں نہیں آ سکتی؟ تو بھائی یہ سارے جو ہے وہ بھیڑیے بیٹھے ہوئے، اور ان کا کام یہی ہے کہ مصنوعی جو ہے مسائل پیدا کرنا، اور پھر اس پر جو ہے وہ کام نہ کر کے لوگوں کو اپنے ڈیروں تک بلانا، اپنے حجروں میں بلانا، تاکہ لوگ آئیں، لوگ ہم سے مسائل پر بات کریں، ہماری واہ واہ ہو، پھر ہم اس پر امپلیمنٹ کریں، کچھ تھوڑا سا معاملہ ٹھیک کر کے پھر اپنی واہ واہ اور شوشہ کرائیں، اور اتنے پھر الیکشن کا معاملہ آ جائے گا، پھر لوگوں کے سامنے کیا رکھیں گے؟ جی دیکھیں ہم نے آپ کی رات کی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم کروا دی، وہ دیکھیں جی آپ کی گیس کی لائن نہیں تھی، ہم نے گیس کی لائن ڈلوا دی ہے، لیکن اگر اگلی مرتبہ آپ الیکشن جتوائیں گے تو یہ گیس کی لائن آپ کے گھر تک بھی آ جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا فاروق اعظم تک گیس کی لائن ڈالی ہے، پھر لا کر چھوڑ دی۔ کس لیے چھوڑ دی؟ جی جب آپ ہمیں اگلی مرتبہ کروائیں گے تو پھر ہم یہ گیس کی لائن ٹھیک کروائیں گے، اس کے علاوہ ہم نے ٹھیک نہیں کروانی۔ تو بھائی جب پچھلے 18 مہینے آپ کے پاس تھے اور پورے 5 سال آپ کے MNA نے گزارے، تو اس کو زبیدہ گرلز ہاسپٹل تبھی یاد نہیں آیا جب آپ کے ختم ہونے جا رہا تھا، ٹنور ختم ہونے جا رہا تھا، آپ کو 5 دن پہلے ساری چیزیں یاد آ گئی کہ یار ہم نے گرلز کالج بھی بنانا ہے، ہم نے گیس کی لائن بھی بنانی ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ اپنے سیاسی شعور کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے اس مرتبہ، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو لے کر آنا ہے کہ جو بالکل لویل لوگ ہوں، دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ جتنے بھی موجودہ جو سیاستدان ہیں نا، یہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیاست سیکھ کر نہیں آئے تھے، وہ اسی طرح 10 بندوں کو لے کر، 20 بندوں کو لے کر، 50 بندوں کو لے کر وہ جمع ہوئے تھے، اور وہ پھر MPA بھی بنے اور MNA بھی بنے، اور پھر اسی طرح اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیے۔ بہت بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ جو اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام تھے، جہاں پر علاقائی مسائل پہ علاقائی سابقہ نمائندگان سے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے، وہیں پر میں بغیر کسی تعطل کے دعوت دوں گا سجاد اعوان بھائی کو کہ وہ آئے آپ سے ہم کلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن کا دورہ ہے، اور تقریباً الیکشن کمیشن کو فنڈ بھی جاری ہو گئے، اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، اور جو موروثی سیاست کرنے والے ہیں اس ملک میں، ہم اکثر میں کہتا ہوں کہ جمعہ 8 دن ہوئے ہم آئیں، لیکن الحمدللہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اپنے ایمان سے بتائیں، ان کو کیسا ٹف ٹائم دیا ہے نہیں دیا ہے، یہ بتائیں، آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اور نہ کوئی سیٹ ہے، نہ عہدہ ہے، نہ حکومتی منصب ہے، نہ کوئی حکومتی بہت بڑا فنڈ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، لوگ کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، سب سے پہلے اللہ کا کرم ہے، پھر اپنے وہ مخلص ساتھی، وہ تاجر ساتھی، وہ بہترین ٹیم، اس پہ ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مخلص لوگ دیے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے جو مخالفین ہیں کہ زکوٰۃ، خیرات، صدقے کا پیسہ یہ استعمال کرتے ہیں، بالکل کرتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ کوئی بھی NGOز ہو گئی، کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت، لوئل جماعت ہو گئی، ان کے بغیر چل نہیں سکتی ہے۔ میں یا آپ اپنی ذاتی حیثیت سے کتنا کریں گے؟ ہم اگر 5 خاندانوں کی کفالت کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے نا، تو ہمارے ساتھ لوگ جڑتے جائیں گے تو ہم 5000 کی کریں گے۔ پھر اسی طرح اگر حکومتی عہدہ، منصب، اختیارات آتے ہیں تو پھر 5 لاکھ کی کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے زیادہ کریں گے۔ ہماری جماعت کا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ سیٹ ہو نہ ہو، اختیارات ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل کرم سے جتنی ہماری استطاعت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق تو ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو جواب دہ ہیں۔ واللہ ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے
کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنا کھانے میں پانی زیادہ ڈال لیں، اس کو بڑھا لیں، اپنے پڑوسی کو اس کے ساتھ شیئر کریں۔ تو الحمدللہ یہ ایسی ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، ہمارا پیارا دین ہے۔ ہم سیاست کریں گے انشاءاللہ انبیاء کی طرز پہ، ہم طرز حکمرانی کریں گے انشاءاللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پہ انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ پرسوں انشاءاللہ عبدالحمید بھائی غلطی سے 8 بجے کہے گئے، 6 بجے کا ٹائم ہے جلسے کا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لائیں، اپنے ساتھ محلے پڑوس والوں کو بھی لائیں۔ دیکھیں ہم ہیں میزبان، اس وقت کیماڑی میزبان ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت پوری کراچی میں 2 اہم جلسے ہیں، ایک آج ہو رہا ہے گلشن سوراب ٹاؤن میں، اور ایک انشاءاللہ آپ کی کیماڑی کو پرسوں یہ دن نصیب ہوگا۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی کس طرح خاطر مدارت کرتے ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں، اچھا سے اچھا ان کو پروٹوکول دیں، اچھے سے اچھی ان کو سروسز دیں۔ تو تیار ہیں آپ لوگ میزبانی کرنے کے لیے؟ اور انشاءاللہ آپ نے ایسی میزبانی کرنی ہے کہ ہمارے قائدین کو بتانا ہے۔ ہمارے انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے نائب صدر فیصل ندیم صاحب آ رہے ہیں، کراچی کے صدر احمد ندیم آوان صاحب آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دوسری شخصیات ہیں۔ یقین کریں ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ان کا ٹائم ہمیں ملتا نہیں ہے۔ ہم ان سے لڑ کے، ان سے ریکویسٹ کر کے ہم ان سے ٹائم لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایسی شخصیات ہیں، مجھے اپنی جماعت پہ فخر ہے، کیونکہ یہ وہ جو آج کل کی جو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، وہ سیاسی قائدین نہیں ہیں، وہ اساتذہ استاد نہیں ہیں جو عام روایتی لوگ ہیں یا عام روایتی سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے تاریخی ان کا استقبال بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ چار جو ہو گئے، چار کراؤڈ کی طرح ہم تو بھائی بجا تیر بجا اس میں نہیں بجا سکتے ہیں، یا کوئی اور قسم کے میوزک جو ہے نا ہم آپ کو اس طرح انٹرٹین نہیں کر سکتے ہیں اس پروگرام میں، لیکن انشاءاللہ ایسے انٹرٹین کریں گے۔ الحمدللہ آج ہمارے اندر بھی اس حوالے سے شعور آ گیا ہے، اور آپ خود بتائیں کہ کیواڑی کے اندر کتنا شعور جاگ گیا ہے۔ کل تک یہ جو ہے نا کھڈے کرتے تھے، کھودتے تھے، رات تک بولتے تھے کہ ہم جو ہے نا اس کے ذمہ دار نہیں ہے، جو پائپ لائنیں لوگوں نے لاکھوں روپے لگا کے لگائی ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کریں۔ الحمدللہ آپ کے بھائی جب میدان میں آتے ہیں، ایک ویڈیو بناتے ہیں، ان کو وارن کرتے ہیں کہ تمہارے اچھے بھی ان کا نقصان کا ازالہ کریں گے، تو ان کے بیان چینج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ یہ بتائیں۔ صرف بیان چینج نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ایسی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں جو فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو نئے ہیں، کیا کرو گے آگے؟ میں اکثر ان کو، آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، میں ان سے کہتا تھا ہمیں نالے صاف کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، روڈ بنانے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، پل اور اوور ہیڈ برج بنانے کا، انڈر پاس بنانے کا کوئی ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ایک بات کا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر 1 کروڑ روپے کا فنڈ آئے گا تو اس میں ہم 5 لاکھ روپے اپنے ملائیں گے، اور جب وہ لگے گا 1 کروڑ 5 لاکھ روپے سارے کے سارے پیسے لگیں گے تو وہ آپ کو پھر اس کا رزلٹ بھی نظر آئے گا۔ ہم نے تو بغیر حکومتی عہدے کے، بغیر کسی فنڈ کے، یہ جو نالا آپ نے دیکھا ہوگا کمبیلا چوک کا، کتنی بری حالت ہے، خدا کی قسم بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، کبھی کبھی اپنے لوگوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ مائنڈ مت کیجیے گا، مجھے اپنے لوگوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تصویریں کیوں نکالتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دیوتا ہے، بھگوان ہے، کیا ہے یہ؟ ابے بھائی یار آپ کا حق کھایا ہوا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل چوری کیا ہے انہوں نے، آپ کی بجلی، آپ کا پانی، آپ کا گیس، خدا کی قسم یہ سارے کے سارے جتنے بھی مسائل ہیں نا، یہ خود ساختہ پیدا کیے ہوئے مسائل ہیں۔ ہم جب کے ساتھ بیٹھے، اس پونا والا کہ جو مسئلہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بیٹھے، ساری بات ہو گئی تھی،
4 گھنٹے بعد مجھے فون آتا ہے کہ یہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کہا آدھے گھنٹے میں آپ کے ساتھ مذاکرات ہو گئے، ہم آدھے گھنٹے میں بجلی بحال کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بات آئی ہے کہ اس کے ڈیوز کتنے ہیں، 1,64,000 روپے دے۔ میں نے کہا 1,64,000 روپے میں اپنا چیک دیتا ہوں، آپ ان کی بجلی بحال کریں۔ کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ مطمئن ہیں آپ ان سے؟ اگر مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بار پھر ان کو لے کے آئیں، اور اگر مطمئن نہیں ہیں تو ان کو آسمان سے نیچے آپ کا پٹکنا کام ہے۔ آپ کا انشاءاللہ یہ 8 فروری جب آئے گا نا، آپ لوگوں کے انتقام لینے کا دن یہ آ رہا ہے، قریب آ گیا یہ دن، اور ایسا انتقام لیں کہ ان کی نسلیں یاد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم خدمت کی بات ضرور کرتے ہیں۔ کرام جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے آپ تک جو نا قرآن سے یا احادیث سے ان کے واقعات پوچھتے، تو انہوں نے بھی سیاست ہی کی ہے، سیاست کی ہے خدمت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، اور اللہ کے فضل سے ہم بھی وہی کام لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے طاہر جدون صاحب، یقیناً ہر دل عزیز شخصیت بھی ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی معذرت کی تھی، کوئی مہمان ان کے آ رہے تھے، اس وجہ سے تھوڑے لیٹ ہو گئے، وغیرہ ان کا اسپیچ پہلے ہونا تھا، لیکن باوجود اس کے میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جو نوجوانان ہیں جتنے بھی، ان کو ان کی صلاحیتیں، ان کی افادیت، اہمیت وہ بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ جو ان کے جیبوں میں پڑا ہونے، جو جیبوں میں موجود جو آلہ ہے، یہ جو چیز ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں۔ جی طاہر جدون صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام ساتھیوں سے معذرت چاہوں گا، تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ کچھ مہمان آ رہے تھے، ان کو میں پہلے بتا چکا تھا۔ اور دوسرا، میرے جتنا مجمع دیکھ رہا ہوں میرے خیال سے تو تقریباً ماشاءاللہ باشعور ہی ہیں اور زیادہ تر ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ۔ لیکن ایک چیز میں کارکنوں کو بتا دوں، اگر کوئی بھی ان میں سے ایسا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ ہم جماعت کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ سجاد حسین عوان یا عبدالرحیم صاحب جیت کر ہمیں ہو سکتا ہے کہ اسٹیل مل میں لگا دیں یا کہیں پھوکٹ کا رکشہ دلوا دیں، تو آپ لوگ ابھی سے ساتھ چھوڑ دو بھائی، یہ کلیئر ہے۔ کیونکہ جماعت صرف اور صرف خدمت چاہتی ہے، اور کسی بھی سیاسی پارٹیوں میں جب آپ کو عہدہ ملتا ہے تو میرے خیال سے گھر گھر لوگ جاتے ہیں اس کو مبارکباد دینے کے لیے، یار وہ عہدہ مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اب وہ آرام سے اپنے گٹر کے پائپ، ڈھکن، سریا سب بیچ سکتا ہے، اپنے فائنینشیل حالات ٹھیک کر دے گا۔ لیکن جماعت میں آپ نے اپنے گھر میں جو ہے وہ لانا ہے اور وہ لگانا ہے۔ اور اکثر سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جماعت کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے یا ایکس وائی زیڈ سے، میں نہیں مانتا۔ ان کی اوقات ہی نہیں ہم سے مقابلہ کرنے کی۔ کس چیز پہ؟ ہم ان سے ہر چیز میں ہاریں گے، کرپشن میں ہاریں گے، چوری میں ہاریں گے، ڈرامہ بازی میں ہاریں گے۔ تو ہم تو میدان میں اس مقابلے کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو سراسر خدمت کے لیے آئے ہیں، اور اس میں ہمارا مقابلہ اگر ہوگا صرف اور صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی نازم آباد کی ٹیم سے ہوگا، سلطان آباد کی ٹیم سے ہو سکتا ہے، ان سے ہوگا، کیونکہ وہ نکلے ہی اس ارادے سے کہ ہم نے خدمت کر دی ہے، اور ہم نے ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے نہیں کرنا کہ ہم نے ایک بندے کا ساتھ دینا ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے، نہیں، ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے کئی افراد مستفید ہوں، جس سے فائدہ ملے انسانیت کو، وہ سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ اگر ایک ایک پروجیکٹ کا نام ہم لیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس کو ہم سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں، تو ہم نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور جب کہتے ہیں کہ مفاد، ہر سیاسی پارٹی کا، ہر سیاسی ورکر کا کچھ نہ کچھ مفاد لازمی جڑا ہوتا ہے، اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نے بغیر مفاد کے جماعت جوائن نہیں کی ہے، میں نے بھی مفاد دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 40 سال میں نے غفلت میں گزارے ہیں، گناہوں والی زندگی جیے۔ اگر زندگی کے آخری 2، 3، 4 سال اس جماعت کے ساتھ خدمت میں گزر گئے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے اور آخرت میں مجھے فائدہ مل سکے۔ تو ہاں، میرا مفاد ہے، اور مجھے
میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مفاد آخر وقت تک جاری رکھے اور میں اس میں مزید کوششیں کرتا رہوں اور یہی مفاد اپنے اولاد تک ٹرانسفر کروں۔ اور دوسری بات، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں سارے دوستوں سے اسپیشلی جو ینگسٹر ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ جو فضول باتیں کئی پارٹیوں کی طرف سے پوسٹ ہوتی ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہمیں جواب دینا لازمی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہر چیز کا صدقہ دیا جاتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ بیوقوف کی بات سننے کے بعد آپ خاموشی اختیار کرو، یہ آپ کی عقل کا صدقہ ہے۔ تو ہر بیوقوف کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس مقصد سے نکلے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اور ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، اور وہ صرف اللہ پاک کو دکھانا ہے۔ وہاں پیش رفت ہونی چاہیے، ہمیں یہاں واہ واہ نہیں چاہیے، ہم نے فلانا پٹیل ڈگلا پٹیل زندہ باد کے نعرے نہیں لگانے، جماعت کے طور پر نعرہ نہیں ہے سوائے ایک کے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہاں سے آواز نکلتی ہے۔ اس سے خوبصورت بات کیا ہوگی؟ تو میرا آپ سب نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہر بندہ صبح جب اٹھے، ٹیم کا کوئی بھی کارکن کہیں سے بھی کوئی پوسٹ دیتا ہے، آپ نے اس کو فارورڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو کمنٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا ہے۔ شیئر اس لیے نہیں کرنا کہ سجاد اوان یا عبدالرحیم یہ پبلسٹی ہو جائے، نہیں، بلکہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اور نیک کام کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو وہ خدمت کر رہے ہیں، ان کا ثواب ان کو ملے گا، اور آپ خدمت کو پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔